کہ رسول ہے، کتنا غلط ہو جاتا ہے، محمل ہو جاتا ہے وہ لفظ۔ اس لیے اس میں مد صوت کہاں ہوگی؟ جہاں گنجائش ہے، جیسے مثلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے لفظ جس میں الف آ گیا ہے، آپ اس کو کھیل سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں بھی تنگی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس آپ تجوید کے قاعدے سے جو ہے اس کو ایک الف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہے یہ انتہا ہے، اتنی بھی سخت تنگی نہیں، فقہاء نے صحیح کہا۔ فقہاء جو ہیں بات کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مد صوت ان کلمات کے اندر ہونا چاہیے کہ جن کلمات میں گنجائش ہے، اگر آپ آواز کو بڑھائیں گے تو سمجھ میں آیا؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا یا اللہ اکبر کہہ دیا، لفظ وہی رہا، لیکن اکبر کو اکبار کہہ دیا، لفظ بگڑ گیا۔ تو خیر بات یہ تھی کہ مد صوت جو مسئلہ نکلا وہ بھی اسی لیے نکلا کہ آواز لمبی ہوگی تو زیادہ اونچی ہوگی، زیادہ دور تک پہنچ سکے گی بنسبت مختصر کرنے کے۔ تو میں اذان پر یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اذان کی کتنی اہمیت ہے، یہ تبلیغ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ ہے اذان۔ میں کہا کرتا ہوں اسی بات کو ہمیشہ، آپ کو یاد ہوگا کہ مسجدوں کے میناروں کا، مسجدوں کے گنبد کا، اور اسی طرح سے اس پر یہ اذانوں کا دیے جانے کو ان کو بدعت کہہ دیتے فقہا، لیکن کوئی بدعت نہیں کہتا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو بناؤ، بڑی سادہ بناؤ، اس میں فضول پیسہ مت برباد کرو زیب و زینت کے لیے، اور دوسری طرف مینار اور گنبد کے بنانے کو سب نے جائز قرار دیا۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے مینار کا؟ مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے؟ نماز میں اس سے کیا چار چاند لگ جاتے ہیں اگر مینار ہو تو، اور نہ ہو تو کون سی نماز میں فرق پڑ جاتا ہے؟ سمجھتے ہیں آپ بات کو؟ اس کی ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جس بستی میں مسجد ہو اور اس میں مینار ہو یا کوئی بھی ایسی نشانی ہو کہ جس سے دور سے یہ نظر آئے کہ یہ مسجد ہے، اجنبی دوسرے ملک کا، دوسرے بستی کا آنے والا جب اس بستی میں پہنچے گا، اس کی نظر دور سے جب اس عمارت پر یا اس عمارت کو اس نشان پر پہنچے گی، کیا سمجھے گا وہ؟ کیا سمجھے گا؟ اس مسجد ہے، اور مسجد ہونے کا کیا مطلب؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جن کا مذہب اسلام ہے۔ بات ہے نہیں؟ کتنا بڑا ذریعہ ہوا مسلمانوں کے وجود کے سمجھانے کا مسجد کا یہ انداز، اس لیے اس کو بھی مستحسن قرار دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں چھوڑ آئے۔ اب ہم ترستے تو ہیں ان سب چیزوں کو، میں کہتا ہوں کہ اصل میں ترستے بھی نہیں۔ جس وقت صحیح طور پر ہم ترسیں گے تو اس کے لیے تڑپیں گے بھی، اور جب تڑپیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی اس کے لیے نکال لیں گے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی اس کا احساس ہی نہیں رہا کہ یہ وہ نعمتیں تھیں کہ جس سے ہم یہاں محروم ہیں۔ ہم دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ایمانداری کی بات یہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہ جو ماحول ہم سے چھوٹ گیا ہے، کبھی کبھی ہم اس کے لیے کلمہ افسوس اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی طرف ہمارے اندر نہیں۔ تو یہ مطلب نہیں اس کا کہ چھوڑیں اس ملک اور چلے جائیں اپنے گھر یا اپنے ملک، یہ نہیں مطلب نہیں، یہ اس کا حل نہیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ وہ فکر ہمارے اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور وہ ماحول یہاں ہم کریٹ کریں، وہ فضا ہم پیدا کریں یہاں، جو فضا ہم وہاں چھوڑ کر آئیں۔ جیسے وہ فضا ہمارے جیسے انسانوں نے وہاں پیدا کی تھی، ہم بھی انسان ہیں، ہم کو بھی وہ فضا یہاں پیدا کرنی۔ نہ وہاں جنات اور فرشتوں نے آ کر بنا کر ہم کو دیا تھا، تھالی میں رکھ کر سجا کر دیا تھا، اور نہ یہاں ہمارے واسطے وہ یہ کام کریں گے، ہم کو کرنا ہے۔ تو اصل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مسلمان کے پڑوس میں رہنا یہ ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور بہت سی اچھائیوں کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے۔ تو اس لیے پڑوس مسلمان کا دیکھیے، اور بے شک میں ایک نقطہ اور بتا دوں، بعض لوگ کہا کرتے ہیں اجی مسلمانوں کے پڑوس میں مسلمان رہے تو بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ بھائی کیا پرابلم؟ کہنے لگے دیکھو فلاں جگہ فلاں جگہ یوں ہی لڑائی ہوتی۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ کس طرح سے آئی ہے؟ آپ کہیں گے اس ہاتھ سے آئی ہے، میں کہوں گا کہ اس ہاتھ سے آئی ہے،
तो फिर एक और लड़ाई। अगर आप पहले ही ये समझ लें कि ये आवाज जो आई है ये दोनों हाथों से आई, तो ठीक यही मसला वहां भी है कि दो मुसलमान हैं, इसका हल ये नहीं है कि इन दो मुसलमान जो हैं ये अलग अलग हो जाएं, तो फिर तो ये बिल्कुल मसले का उल्टा हल इसका हल निकाला गया है। हल यह है कि दोनों को यह सोचना चाहिए कि हमको किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। ये कमजोरी दोनों की है। एक मुसलमान सिर्फ ये कहे मैं मुसलमान के पास रहूंगा तो वो लड़ेगा, इसके माना यह है कि तुम ये बताना चाहते हो कि सिर्फ वही लड़ता मैं नहीं लड़ता। ये गलत है। आज हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का हमको जो है वो सलीका और वो जो आदाब हैं और उसका जो कायदा कानून है वो हमको सीखना चाहिए। और अगर वो हमारे मुसलमान के पड़ोस में रहने से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो हमारी वजह से भी हो सकते हैं और उसकी वजह से भी हो सकते हैं। हमारी वजह से हैं तब हमारी खराबी और उसकी वजह से हैं तो भी हमारी खराबी। इसको क्यों नहीं सोचते? मुसलमान हमारे पड़ोस में है, अगर हकीकतन उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं तो फिर हमें उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, न ये कि उसको छोड़कर हम भाग जाएं। उसकी इस्लाह की हमको कोशिश करनी है। वो हमारा भाई है। अपने भाई को गलतियों की वजह से कोई नहीं छोड़ा करता। समझ में आया? अब आपका भाई हकीकी भाई अगर हो और बिजनेस और व्यापार और जॉब के मामले के अंदर और पैसा कमाने के अंदर और स्कूल की लाइफ के अंदर अगर वो कमजोर हो, नालायकी कर रहा हो, तो क्या आप उसको घर से बाहर निकाल देंगे? नहीं। आपको सगा भाई है, अगर आप उसकी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक इसी तरह से ये इस्लामी भाई है। उनकी कमजोरियों को मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, हमदर्दी के साथ दूर करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद देखिए कि साहब आपकी जिंदगी जो है किस तरह से गुजरती है। तो बहरहाल ये मजमून जरूरी था, मैंने इसलिए बयान कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, वरना हकीकत तो यह है कि मैं इस आयत को मुख्तसर भी लेकर आगे बढ़ सकता था। तो बात यह थी कि लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम वहुवा वलीहुम, उनके वास्ते सलामती का घर है। ये तो हुई घर की खूबी। और वहुवा वलीहुम, अल्लाह ताला उनके दोस्त होंगे। इंद रब्बिहिम के लफ्ज़ से ये बतलाना है कि पड़ोस अल्लाह का मिल जाएगा, वरना तो अल्लाह में तो सब जगह है। अल्लाह तो सब जगह है, लेकिन अल्लाह कुर्ब को बतलाने के वास्ते इंद रब्बिहिम का लफ्ज़ बतलाया गया। वाकई अजीब कुरान की एक आयत है। मेरी ये सारी तकरीर जो है कुरान की एक आयत से किस तरह से समझ में आ रही कि अल्लाह इंद रब्बिहिम क्यों लाए यहां? लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, उनके लिए सलामती का घर होगा उनके रब के पास। इंद रब्बिहिम क्यों लाए हैं? दुनिया में जिस तरह से पड़ोस अच्छा होना जो है ये कीमती है, बतलाया गया कि वो दारुस्सलाम जो है उसकी बड़ी कीमत यह है कि अल्लाह मियां के पड़ोस में है, अल्लाह उनके पड़ोस में है, यानी अल्लाह के कुर्ब में है। वहुवा वलीहुम, और वो जो पड़ोस है अल्लाह का वो कैसा है? वहुवा वलीहुम, वो कारसाज है, वो दोस्त है, यानी अच्छा पड़ोस है अल्लाह का। वहुवा वलीहुम बिमा कानू यामलून, ये जो जिंदगी जिसको मिल जाएगी, घर आरामदेह, पड़ोसी अच्छा, तो फिर वो जिंदगी कैसी? बड़ी आराम की जिंदगी। ये बदला है उन सारी बातों का जो कुछ दुनिया में ये किया करते थे। तो इसलिए दारुस्सलाम किसको कहते हैं? मैंने तर्जुमा किया सलामती का घर, अमन का घर। तो इसको जन्नत भी इसका तर्जुमा किया गया, जन्नत इसका घर है। और इसके लिए यूं भी कहा गया कि यानी मतलब इस एतबार से जन्नत इसके बोला गया कि वहां न झगड़ा होगा, न फसाद होगा, न गालम गलोच होगी, कुछ नहीं। कुरान शरीफ में भी कहा गया कि ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, सूरह नबा के अंदर 30वें सिपारे में है ना कि ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत वो एक ऐसी जगह होगी जहां न झूठ को लोग सुन सकेंगे, बोलना तो लग रहा, किसी के झूठी बातों को भी नहीं सुन सकेंगे, और न वहां लग़व और फजूल बातें सुन सकेंगे। लग़व एक आम लफ्ज है, समझ में आया? तकलीफ दे बातें भी इसमें शामिल हैं और वो बातें भी इसमें शामिल हैं जिसका कोई फायदा ही ना हो। एक बात वो है कि तकलीफ तो नहीं दे रही मगर फायदा भी तो नहीं पहुंचा रही। 3 किस्म की बातें होती हैं देखिए दुनिया में, एक बात फायदा पहुंचाने वाली, और एक बात तकलीफ देने वाली, और तीसरी बात जो है न तो फायदा पहुंचाए न तकलीफ पहुंचाए। समझ में आई? 3 तरह की बातें होती हैं। सबसे
सबसे कीमती बात कौन सी है? जो फायदा पहुंचाने वाली, और बेकार बात जो न फायदा पहुंचाए न नुकसान, और नुकसानदेह बात वही है कि जो तकलीफ पहुंचा रही है। तो जन्नत में लग बात भी नहीं होगी कि माना क्या हुए, यानी वो बातें भी नहीं होंगी जिसका कोई फायदा ना हो, सिवाय कि वो बातें जो तकलीफ पहुंचाएं। और वह है किज़्ज़ाब, झूठ, झूठी बातें तकलीफ पहुंचाती हैं। तो बेकार बातें और तकलीफ दे बातों से जन्नत फारिग है। माना क्या हुए, वही बात होगी वहां जो फायदा पहुंचाने वाली होगी। तो अमन की जगह इसलिए जन्नत को कहा गया लहुम दारुस्सलाम। और बाद लोगों ने कहा कि अस्सलाम अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, इसलिए दारुस्सलाम का मतलब क्या हुआ? अल्लाह का घर, जिसको यूं कहिए बैतुल्लाह, उनके वास्ते अल्लाह का घर है। यानी खुद ही अल्लाह के घर में पहुंच जाएंगे, अल्लाह जो गया अल्लाह के हुदूद सल्तनत में। और अस्सलाम जो अल्लाह का घर है, अल्लाह का नाम रखा गया, वो भी इसी वास्ते, अमन के वास्ते लिए, सलामती के वास्ते। आप भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। ये अस्सलाम क्या है? अमन, शांति, चैन के मतलब यह है कि मेरी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम के माना क्या है? मतलब यह है कि मेरी तरफ से आप मुतमईन नहीं है, आपको मेरे तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वो क्या है? तुम्हारे ऊपर भी अमन, मतलब ये तुम भी महफूज रहो मेरी तरफ से, तुम्हें भी कोई खतरा नहीं महसूस करना चाहिए। अस्सलाम जो है ये अमन। और इसी वजह से आप देखिए कि जन्नत को दारुस्सलाम कहा गया, और वहां जो है मिलने जुलने के वक्त में और इस्तकबाल और खैर मकदम और रिसीव करने के लिए वहां भी अस्सलाम सलाम ही कहा जाएगा। वहां का बेहतरीन तहिया जो होगा, फरिश्ते किस तरह से बुलाएंगे उनको? वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। मुत्तक़ी लोगों के वास्ते जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे, वहां फरिश्ते खड़े होंगे और फरिश्ते उनको रिसीव करेंगे। कहां के वास्ते? किन जन्नतों के वास्ते? जिन जन्नतों का नाम दारुस्सलाम है। उन जन्नतों में जो फरिश्ते खड़े होंगे वो भी पुकारेंगे, जो उनका इस्तकबाल करेंगे तो कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। तो सलाम का लफ्ज आप देखिए किस तरह से चला आ रहा है अमन के। और बाद लोग तो कहते हैं हमारा मजहब जो इस्लाम है इसमें भी आप देखें तो वही रूट वर्ड है, सीन लाम मीम, तो यह भी अमन वाला मजहब है। तो लफ्ज सलाम, अल्लाह का नाम सलाम, हमारे मजहब का नाम इस्लाम, हमारी जो असल मंजिल है उसका नाम दारुस्सलाम, और हम जिस तरह से हमारा तहिया जो है मिलने जुलने का उसमें भी है अस्सलाम। तो लहुम दारुस्सलामी इंद रब्बिहिम, उनके लिए सलामती का घर है उनके रब के पास, और वही उनका दोस्त और कारसाज है बवजह उन बातों के जो कुछ ये किया करते थे। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन के जमा करेंगे अल्लाह ताला इनको सबको, हशर के माना आते हैं इकट्ठा कर लेने के, अल्लाह ताला इन सबको इकट्ठा करेंगे क़यामत में। और क्या होगा उस रोज? क्या फरमाएंगे? या माशर अल जिन्नी क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुमने इंसानों से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। क्या बहुत कुछ हासिल कर लिया? बड़ा फायदा उठाया। तो जिन्नात ने क्या फायदा उठाया? ये जो इंसान बेराह होता है वो दरअसल इनमें बड़ा हिस्सा जिन्नात में से जो शैतान है उसका है, बड़ा हिस्सा बेराह होने का इंसान के। इसलिए कि इब्लीस के वास्ते क्या फरमाया गया? काना मिनल जिन्न, जिन्नात में से था वो। तो जिन्नात में से जो इब्लीस है इसने ज्यादा बेराह किया इंसान को। शैतान, फायदा क्या हुआ? फायदा इसका तो यह हुआ कि साहब लोगों ने इसकी बात मान ली। तो जब किसी की बात मानी जाती है तो वो खुश होता है कि नहीं होता? तो भाई हमारी बात मान ली। इसलिए फरमाया क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुमने इंसानों से बहुत कुछ फायदा हासिल कर लिया। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंसी, और उनके दोस्त इंसानों में से क्या कहेंगे? रब्बना इस्तमतअ बाअदुना बिबाअदिन, हमारे रब हम में से बाज ने बाज से पूरा फायदा उठाया है दुनिया में। वबलगना अजलना लज़ी अज्जलत लना,
اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی، یعنی قیامت۔ دیکھیے خطاب تو تھا جنات کو اور جواب دے رہے ہیں انسان، یہ کیا بات ہوئی؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خطاب جنات اور انسان دونوں کو تھا، لیکن جنات کو تو بس نہیں چلا جواب دینے کا، انسان کھڑے ہو گئے جواب دینے کے واسطے۔ انسانوں نے اس کا اقرار کیا، خدا مندہ ہمیں اس کا اقرار ہے کہ واقعی ہم نے ایک دوسرے سے پورا فائدہ اٹھایا۔ تو ایک دوسرے سے کیا فائدہ؟ ایک فائدہ یہ کہ انسانوں نے جنات کی پوجا کی، جنات نے جو ہے ان کو معبود بنایا، اور جنات نے کہیں کہیں ان کا کام بھی کر دیا، ان کی منتیں پوری کر دی، تو بہت خوش کہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ اور جنات کا فائدہ یہ ہوا کہ بغیر ہلدی لگے نہ پھٹکری اور مال نکلے چوکھا جس کو کہتے ہیں، کہ مخلوق ہونے کے باوجود لوگوں نے ان کو خالق سمجھ لیا، ان کو معبود بنا لیا، تو یہ ان کا فائدہ ہوا۔ اس لیے کہا کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو بعض دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے جو ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل جنات ہی تھے، یہ دیوی دیوتا جو ہیں جنات، اور ہندوؤں کے اوتاروں کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کا خیال یہی ہے۔ یہ جو وید وغیرہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وید، یہ وید کیا ہے؟ خود ہندوؤں سے پوچھئے بھائی کتنی پرانی ہے، کہنے لگے جی ہزاروں سال پرانی ہے۔ بھائی ہزاروں سال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی تم یوں کہو کہ 2000 سال پرانی ہے، یوں کہو کہ 2500 سال پرانی ہے، سمجھ میں آیا؟ بھائی کسی چیز کی تاریخ بتلائی جاتی ہے تو اس کا سن اور دن تک متعین ہوتا ہے۔ یہ کیسی مذہب کی کتاب ہے؟ کوئی کہتے ہیں جی 5000 سال پرانی ہوگی، کوئی متعین نہیں، اصل میں بہت زیادہ پرانی ہے، یہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے وید کی۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ انسانوں سے پہلے کا ہے، انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے، انہی جنات کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اس زمین کو ان سے خالی کروایا، بہت سے اس سے خالی کروایا، سمندروں میں ڈھکیل دیا گیا، پہاڑوں پر ان کو ڈھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوئے دنیا میں ان کو اتارا گیا، ان کی نسل چلی، تو پھر جنات جو تھے کیا نام ہے پہاڑوں کے اندر یا سمندروں میں، یہ اپنے رنگ و روپ بدل بدل کر کے وہ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اجازت بھی دے دی تھی۔ شیطان نے جو کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے میں تاکہ لوگوں کو بہکاؤں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ تو ذریت شاید ابلیس اور ابلیس کی جو ذریت تھی ان سب کو قیامت تک کے لیے جو اجازت ملی بہکانے کی اور سکھانے کی، تو یہ آئے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو کچھ بھی انسانوں کو بہکایا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کو معبود بنا لیا۔ یہ ہے وہ صورت بہت سے بتوں کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے بھی رہے ہوں، انہوں نے کسی وقت کوئی بات کہی ہو رہنمائی کے واسطے، تو وہ ہو گیا کتابیں بن گئی ہوں، کچھ انسانوں نے اس کو لکھ لیا ہو، بعد میں اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں ہوئی ہوں، انسانوں نے جس طرح سے تورات اور انجیل میں کر ڈالی اسی طرح سے ویدوں کے اندر بھی سب کچھ تبدیلیاں کر ڈالی ہوں۔ شروع میں اچھے لوگوں کے کلام رہا ہو تو جس کو یہ گویا محفوظ کیا گیا، اچھے لوگوں سے مراد اچھے جنات۔ تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے کوئی انسان ہی رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات ہوں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت تم نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا انسانوں سے، اور کہا ان کے دوست انسانوں میں سے جو ان کے دوست سے انہوں نے اے ہمارے رب بے شک ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنی اس مدت کو کہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ یعنی دنیا میں ہم اس کی فکر نہیں کرتے تھے، دنیا میں ہم اس کا یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، اسی لیے بہکے ہوئے تھے، لیکن سچ ہے آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح، قیامت آ ہی گئی، آ ہی گیا وہ دن کہ جس کا ہم سے وعدہ تھا۔ تو اس وقت کہا جائے گا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کے جو اللہ چاہیں۔ کیا مطلب جو اللہ چاہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ اختیار بے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جہنم میں سے نکال دینا چاہیں
تو یہ اس کو قدرت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں کسی قانون کے، کسی قاعدے کے. اللہ کو قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو جہنم میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیں، لیکن خالدین فیہا کے معنی یہی ہے کہ عام صورت یہ ہوگی کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ آپ کے رب جو ہیں وہ حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں، یعنی جن کے واسطے کیا فیصلہ ہونا اللہ کو معلوم. کون کس کے کیا عمل ہیں، کس کی کیا حرکتیں ہیں، کس کے کیا حالات ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں. اور اگر دنیا میں اس کی سزا نہیں ملی ہے یا دیر ہو رہی ہے سزا کے ملنے میں یا قیامت کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، یہ پر بنا حکمت ہے. تو آپ کے رب جو ہیں وہ حکمت والے اور علم والے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ ہم مسلط کر دیتے ہیں اسی طرح بعض ظالموں کو بعض کے اوپر بوجہ اس کے کہ جو کچھ یہ حرکتیں کرتے تھے. مجھے اس پر کچھ عرض بھی کرنا ہے اور ایک بچ چکا ہے، مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس آیت پر کچھ اور عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من الشیطان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے. سب سے مراد ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ سارے انسان، لیکن سب کے لفظ میں ابھی اور عموم ہے، اس لیے مزید وضاحت آگے ہوئی کہ یا معشر الجن والانس. جمیعاً کا لفظ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ذوی العقول میں سے عقل والی دوسری مخلوق جو ہے، شریعت کی دوسری مخاطب جو مخلوق ہے یعنی جنات، ان سب کو بھی ہم اکٹھا کر لیں گے. قیامت میں کوئی فرد انسانی تو کیا بچتا، سارے انسان سارے جنات سب جمع ہوں گے اور سب کی زندگیوں کا حساب اور کتاب ہوگا. تو اصل میں جس سینس میں یہ بات کہی گئی وہ گزشتہ ہفتے میں بتلا رہا تھا کہ یہ خیال ہو لوگوں کو
کہ قیامت کا ایک دن اور ملینز آف پیپل کی زندگیوں کا حساب کیسے ہو جائے گا. اور اگر حدیث کو بھی ذرا سامنے رکھ لیا جائے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں حساب اور کتاب جو شروع ہوگا تو چوتھے دن ایسا وقت ہوگا جیسے دن چڑھ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ دن کا ابتدائی حصہ ہوگا اور دن ابھی ڈھلے گا بھی نہیں کہ سب اولین اور آخرین کا حساب نمٹ چکا ہوگا. تو اتنا مختصر وقت اور ساری دنیا کے زندگیوں کا حساب مکمل. تو یہاں اس لیے فرمایا کہ تم اے انسانوں اپنی ہی زندگیوں کو مت دیکھو، جنات کو بھی زندگیوں کا حساب ہونا، ان سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے. قد استکثرتم من الانس، اور اس وقت کہا جائے گا جنات سے کہ تم نے انسانوں کو خوب اپنا اکٹھا کر کے اور ان سے پورا فائدہ تم نے اٹھایا ہے. تو اس وقت میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں تو اشرف المخلوقات بنایا، مگر یہ اتنا وہمی ہے کہ اپنے مقابل میں جس کے اندر ذرہ برابر طاقت اس کو نظر آئی اسی کے سامنے اس نے اپنے کو جھکا دیا، چاہے وہ جانور ہوں اور چاہے وہ بے جان چیزیں ہوں اور یا پھر جنات ہوں. جنات کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن جب یہ تصور ہوا کہ جنات جو ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس نے کہا کہ بنا لو معبود. جہاں اس کا احساس ہوا یا پتہ چلا کہ فرشتوں میں بہت زیادہ طاقت ہے، کہنے لگے بنا دو ان کو خدا کی بیٹیاں. یہ انسان کی جو یہ وہم پرستی ہے یہ دراصل اس کا کرشمہ ہے. تو جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، فرشتے ان کی طاقت اور قوت کتنی بھی ہو لیکن ان کے ہاں تو نافرمانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا نافرمانی کرنے کا، اس لیے قیامت میں ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان میں استعداد ہی نہیں نافرمانی کی، ایک ہی رخ ان کے اندر رکھا ہے اور وہ ہے صرف فرما برداری کا. دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن میں اختیار ہے، ایک جنات اور ایک انسان. جنات اور انسان دو مخلوق وہ ہیں کہ جن میں اختیار ہے فرما برداری کا بھی اور اختیار ہے نافرمانی کا بھی. ہاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنات کے اندر شر غالب ہے، خیر مغلوب ہے، اور انسان میں شر اور خیر دونوں پہلو جو ہیں وہ یکساں ہیں. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اسی واسطے اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. اور اسی لیے جو یوں کہیے کہ وہ امت کے علماء کا ایک بڑا حصہ اس طرف گیا ہے کہ نبوت صرف انسانوں میں رہی ہے، جنات میں نہیں. اگرچہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبوت جنات میں بھی ہوئی ہے، جنات کے واسطے ان میں بھی نبی ہوئے ہیں. بعض حضرات کا خیال ہے دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن میجارٹی جو امت کی وہ اسی طرف گئی ہے کہ نبوت صرف انسانوں کے اندر ہوئی ہے اور جنات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں میں آئے ہوئے نبی کی گویا احکام کا پابند ان کو بنایا گیا. ہر نبی کے نہیں، جس نبی کا بھی بنایا گیا. یہ ضروری نہیں ہر نبی کو گویا نبی الثقلین قرار دیا گیا، ایسا ضروری نہیں. مثلا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی نبوت نافذ تھی حکومت کی طرح سے انسانوں کے ساتھ جنات پر بھی. اسی طرح سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، صرف انسانوں ہی کے تعلق سے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، ان کو نصیحت کرنے کے واسطے، ان کو ہدایت دینے کے لیے یا ان سے متعلق جو بھی احکام اور ہدایات ہو سکتی ہیں وہ بتلانے کے لیے. حدیث میں وہ واقعات موجود ہیں. صحابی آپ کے ساتھ ہیں اور اس سفر کے اندر اور بیابان میں پہنچے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرا دیا اور ایک جگہ متعین کر دی کہ اس ایریے سے اس جگہ سے ادھر ادھر مت جانا، اور آپ اس کے بعد پھر آپ دور تشریف لے گئے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عجیب عجیب شکلیں دیکھی جو اس ایریے کے اندر نہیں آ پاتی تھی کہ جہاں آپ نے مجھے بٹھا دیا تھا، اس کے باہر جا رہی تھی. تو اس سے انہوں نے گویا یہ سمجھا کہ یہ سب جنات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تبلیغ کے واسطے تشریف لے گئے. خود قرآن پاک میں سورہ جن موجود ہے.
کہ جس میں وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس قرآن پاک کو انہوں نے سنا تو اس کے قرآن پاک کے اعجاز کو انہوں نے سمجھا اور یہ بھی سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ نبی ہیں اور ان پر آپ پر ایمان لائے اور جا کر اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی کہ انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے ایک عجیب قرآن، عجیب پڑھے، یہاں قرآن کے معنی لفظی ترجمہ کریں تو پڑھی جانے والی عجیب کتاب ہم نے سنی ہے اور جو صحیح راستے کی ہدایت کرتی تو ہم نے اس پر یقین کر لیا اور ایمان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الثقلین اسی واسطے کہا گیا کہ آپ انسانوں کے نبی بھی ہیں اور جنات کے نبی بھی ہیں۔ باقی یہ بات کہ بھئی جنات کے واسطے مسئلہ یہی ہے جو ہمارے واسطے یا ان کے واسطے مسئلہ الگ ہے اور یہ بدر بتلائیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ ہم انسانوں سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ہم کو بتلا دیے گئے، جنات سے متعلق جو ان کی اپنی جنس، خصوصی طور پر ان کی جنس سے متعلق مسائل ہوں گے اس کا علم ہم کو دینے کی ضرورت کیا تھی، انہی کو جا کر دیا ہوگا آپ نے۔ کچھ چیزیں کامن ہوں گی وہ دونوں کو بتلائی گئیں، کچھ چیزیں ان کی جنس سے متعلق ہوں گی وہ ان کو جا کر بتلائی گئی ہوں گی، ہمیں اگر اس کا علم نہیں دیا گیا تو اس سے کوئی نقص نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ جنات طاقت اور قوت والے ہیں اور انسان جو وہم پسند ہے انہوں نے ہر طاقت قوت والی چیز کو معبود بنایا، تو اس دن جن کو دنیا میں معبود بنایا گیا تھا ان کو بھی بلایا جائے گا اور ان کو بھی وہاں گویا یوں کہیے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور وہاں کہا جائے گا کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے معبودان باطل سب کے سب جہنم میں جھونکے جائیں گے، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اس واسطے یہاں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی بلایا گیا اور جنات کو جن کو گویا طاقت اور قوت کی بنیاد پر معبود بنایا گیا تھا اور ان سے گویا غیبی معاملات کے اندر مدد لی جاتی تھی، ان کو کہا جائے گا خطاب کر کے کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو بہت اپنا گویا یوں کہیے کہ اپنے راستے پر ڈالا اور ان کو بہکایا اور سکھایا اور بڑا مجمع اکٹھا کیا تم نے، اور تو اس وقت انسان کہیں گے کہ بلا شبہ خداوندہ ہم میں سے بعض نے بعض سے پورا فائدہ اٹھایا، ہم دنیا میں بڑی غفلت میں تھے اور ہم نے کبھی آخرت کا یقین نہیں کر کے دیا، یہاں تک کہ وہ مدت مقرر جو آپ نے ہمارے لیے کی تھی وہ آ پہنچی۔ اس حقیقت کا وہ اعتراف کریں گے تو اس وقت اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک چیز آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی کہ یہ مائک رکھا ہوا ہے، وہ کہے میں یقین کرتا ہوں کہ یہ مائک ہے، کون سا کمال ہے؟ کیا کمال ہے جب یہ مائک سامنے رکھا ہو؟ ہاں اگر باہر کھڑا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ مائک کی ہے، کہا جائے گا بھائی اس آدمی کا کان اچھے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ آوازوں کے فرق کو پہچانتا ہے کہ مائک کی آواز کیسی ہوتی ہے اور بغیر مائک کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ مائک کو دیکھ کر کے کوئی شخص یوں کہے کہ مائک پر بول رہا ہے بولنے والا، کیا کمال ہے؟ تو اس وقت جس وقت حقائق کھل جائیں گے اس وقت اگر مانا تو کیا مانا؟ تو خبر کی تصدیق تو وہ ہوگی کہ اندھیرے کمرے کے اندر کوئی شخص ہو اور اس کو پتا نہ ہو کہ اس وقت کیا ٹائم ہے اور باہر سے آ کر کہنے والا کہے کہ دن نکل آئے، کہنے کا اچھا اب اگر اس کی بات کو مانے تو ماننا اس کو کہیں گے، باہر آ کر دیکھ کر کہے کہ ہاں واقعی سورج تو نکل آیا میں تمہاری بات مانتا ہوں، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے اس کو ماننا نہیں کہتے، یہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میری بات کو کہاں مانا؟ قیامت کے دن حقائق کھل جائیں گے، اس واسطے اس وقت کے ماننے کو ایمان نہیں کہا جائے گا۔ ایمان کہا جاتا ہے دنیا میں ان باتوں پر، ان حقیقتوں کو بے دیکھے مان لینا کہ جن حقیقتوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر دور کے نبی نے دی، ان باتوں کو ان کو سچا سمجھتے ہوئے ان کی لائی ہوئی خبروں کو پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے اس وقت یہ کہ اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو کہا جائے گا قار النار مسواکم، جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس حالت میں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یعنی جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں اور جو ہماری جماعت عربی گرامر والی ہے وہ سمجھ جائے گے کہ یہاں خالدون فیہا نہیں کہا گیا، خالدین فیہا، معلوم ہوا کہ یہ مسواکم سے حال ہے، یعنی یہ خبر نہیں ہے بلکہ حال ہے، اس حالت میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔
سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جہنم میں جو ڈالا جائے گا، جس کو جہنم کے عذاب کا مستحق بنایا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بتا دوں، بے عمل مسلمانوں کو اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، یاد رکھیے وہ عذاب کے مستحق بنا کر نہیں، بلکہ وہ بطور تعذیب کے کہیں گے، اگرچہ کہا جائے گا یہی کہ یہ بھی سزا ہے ان کو، لیکن ان کو ہمیشہ کے واسطے عذاب کا مستحق قرار دے کر نہیں، بلکہ ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، جس کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جس طرح سے بھٹی کے اندر سونے کو خالص کرنے کے واسطے ڈالنا پڑتا ہے، کوئی شخص جا کر سونار سے نہیں لڑتا اس گولڈ اسمتھ سے کہ تجھے کیا حق تھا کہ میرے سونے کو تُونے آگ میں ڈالا، سمجھ میں آیا؟ اس سے لڑے گا نہیں، بلکہ کہے گا ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، میرا پسندیدہ زیور تو جب ہی بنے گا جب یہ آگ میں اس کو تپائے گا۔ تو اصل میں آگ میں جن کو ڈالا جائے گا اس کی دو غرضیں ہوں گی، ایک تو وہ کہ جو اس کے مستحق ہیں، حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کو آگ ہی میں ڈالا جائے، وہ تو ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا۔ کچھ کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ ان کے کچرا اور میل جو ہے وہ صاف ہو جائے، ان کا ایمان جو ہے وہ خالص ہو جائے، وہ ایمان کہ جو خالص نہیں رہا تھا دنیا کے اندر، کدورتیں اس میں شامل تھیں، اعمال اور افکار کی گندگیاں اس پر آ چکی تھیں۔ اور یہ میں جس بنیاد پر کہہ رہا ہوں وہ یہ، حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے اور فرمایا کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ دل کیا ہے؟ اگر آپ سمجھیں دل سے مراد وہی دل کا وہ ٹکڑا ہے، سمجھے سینے کو چیرو تو وہ دل نظر آئے، اگر دل وہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلط تو نہیں سمجھا مگر صحیح بھی نہیں سمجھا، وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ دل جب آپ کا بھائی میرے دل میں یہ بات آئی، جو معنی اس کے ہوں گے وہی معنی اس کے ہیں کہ اس دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یعنی دل کی وہ صورت ہے اور دل کی ایک حقیقت ہے، وہ جو حقیقت ہے دل کی اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ لہذا میں یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں، کسی گنہگار کا سینہ جو ہے وہ آپریشن کر کے اور نکال کے دیکھوں کتنا کالا ہو گیا، کتنا اس کا سرخ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ دل کی ایک صورت اور ایک دل کی حقیقت ہے۔ تو دل کی جو حقیقت ہے، جس حقیقت کو کسی بھی گویا مشین سے، ہم دنیا کی مشینوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے دوسری آنکھ چاہیے جو حقیقت بھی ہو، تو اس دل کے حقیقت پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ فرمایا کہ اگر توبہ کر لے تو وہ دھبا ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اور دھبے کے اوپر تھوڑی لگے گا، بلکہ وہ تو برابر میں لگے گا کیونکہ اضافہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے دوسرا گناہ مستقل جب کر رہا ہے تو مستقل ایک دھبا لگے گا۔ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، دھبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا اس کا دل جو ہے وہ حقیقی دل وہ ایک سیاہ چادر کے اندر لپٹ جاتا ہے، اور غالباً وہی ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کی مہر اس کے دلوں پر لگ جاتی ہے۔ پھر روشنی آئے تو کہاں سے آئے؟ جب کوئی روشن دان ہی باقی نہیں چھوڑا اور ساری جو ہے اس نے وہ ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی، تو اب روشنی آئے تو کہاں سے آئے؟ تو حاصل یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل جو حقیقی دل ہے، یہ اس کو بھی وہ میل اور کچیل جو ہے وہ لگتا ہے، اور وہی دراصل مرکز ہے اس ایمان کا، وہ حقیقی دل جو ہے وہی مرکز ہے ایمان کا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ دل حقیقی ہو یا وہ ایمان ہو، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ نیا کرنے کے کیا معنی؟ نیا کرنے کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا کپڑا میلا ہو جائے، آپ جب دھو دیں کہنے کہ بالکل نیا ہو گیا، بھائی کہیں پرانا پہلے تھا کہ اب نیا ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب یہ کہ اس پر میل آ جانے سے جو پرانا پن ظاہر ہو رہا تھا، میل جب صاف ہو گیا تو اس کی جو پہلی حقیقت تھی، پہلی صورت تھی نئے ہونے کے وقت کی، وہ اب لوٹ آئی۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ تو اگر انسان توبہ کے ذریعے سے اور ذکر اور فکر کے ذریعے سے اپنے ایمان کو صاف ستھرا نہ رکھے گا اور بدعملیاں
اور گویا غلط افکار اس کی جگہ لیتے رہیں گے تو اس کا ایمان جو ہے وہ مقدر ہوگا اور اس پر زنگ آتا چلا جائے گا. سبحانہ و تعالی قیامت میں یہ ایمان تو ہے مگر خالص نہیں. ایسے بندوں کو یا تو اپنی قدرت خاص سے اپنی عنایت خاص سے معاف فرما کر کے, اور ظاہر ہے کہ ان کو تو سب کچھ قدرت ہے تو ویسے صاف کر دیں, اور اگر ان کی مصلحت اور ان کی حکمت یہ ہے کہ نہیں اس کو آگ کی بھٹی میں اسباب کی جو صورت ہیں اسباب کی راہ سے اس کو صاف کیا جائے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں گے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ یہ جہنم کا مستحق نہیں ہے, لیکن ہاں جہنم میں اس کو ایک ضرورت کے واسطے ڈالا جا رہا ہے تاکہ صاف صفائی ہو جائے. تو خالدین فیہا یہ ان کے واسطے جو جہنم کے مستحق ہوں گے ہمیشہ کے لیے. الا ماشاء اللہ, مگر جس کو اللہ چاہے. تو معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جائے گا. ان ربک حکیم علیم, بلا شبہ آپ کے رب جو ہیں وہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. ان کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے اور اندھے کی لاٹھی نہیں کہ جدھر کو چاہے مار دیں, بلکہ علم پر مبنی ہے ان کے سارے فیصلے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ہم اسی طرح سے دوست بناتے ہیں بعض ظالموں میں سے بعض کو بعض کا. کیوں؟ بوجہ اس کے کہ جو کچھ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے. تو نولی کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو ہے یوں کہیے کہ دوستی, اور جس کو انگلش میں کہیں گے کمپنی بن جانا. ہم اسی طرح سے کمپنی بنا دیں گے. بھائی دنیا میں تمہارے کیسے عمل تھے, جیسے تمہارے عمل ہوں گے تو تمہاری کمپنی اسی کے مطابق بن جائے گی. دنیا میں مختلف بنیادوں پر قومیتوں کا تصور ہوتا ہے. یہاں قومیتوں کا تصور جو ہے نا اس کی بنیادیں مختلف ہیں. کہیں تو زبان کی بنیاد پر کہنے لگے ہماری تمہاری زبان ایک, لہذا ہماری تمہاری قوم بھی ایک. ہندوستان میں جھگڑے اسی بنیاد پر چل رہے ہیں, سارے صوبے وغیرہ بھی اسی بیس پر بنائے گئے ہیں. ایک زبان ایک صوبہ, ایک زبان ایک قوم. یہ تو زبان کی بنیاد پر قومیتیں بنتی ہیں, یا رنگ کی بنیاد پر کہ سارے یورپ والوں نے کہا کہ چونکہ ہم گورے ہیں لہذا ہم سب ایک قوم. کالوں نے کہا کہ ہم چونکہ کالے ہیں لہذا سب ایک قوم ہے, چاہے وہ امریکہ کے کالے ہوں چاہے افریقہ کے کالے ہوں. تو رنگ کی بنیاد پر بھی قومیتیں بنتی ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ یہ ساری بنیادیں جو ہیں یہ کمزور ہیں. حقیقی اور مضبوط بنیاد جو کہیں نہ ٹوٹے وہ ہے دراصل اعمال کی بنیاد. اور اعمال چونکہ خود جو ہیں وہ ایک عمارت ہیں, اس کی بنیاد اس کی بیس کیا ہوتی ہے, وہ ہے فکر اور خیال, فکر اور عقیدہ. تو فکر اور عقیدہ اور عمل بھی جب اس کے ساتھ ہو تو یہ بنیاد بنتی ہے دراصل قومیت کی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں یہ کہ اللہ کے قانون کی نظر میں, اسلام کی نظر میں دنیا میں دو قومیتیں ہیں. ایک فرما برداروں کی جن کو مسلمان کہا جاتا ہے, جن کو مومن کہا جاتا ہے, اور ایک نافرمانوں کی, کافروں کی. بس دو قومیتیں ہیں بس. اب یہ ہماری اپنی خرافات ہے کہ ہم نے کافروں کے نقش قدم پہ چل کر مسلمانوں میں بھی بے شمار قومیں بنا ڈالی. سمجھ میں آیا؟ وہ جو حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ 72 فرقے تھے تمہارے اور 73 بنیں گے, اس کا مطلب نہیں ٹھیک ایک زائد 73 ہوگا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم کچھ پیچھے نہیں رہو گے, آگے ہی رہو گے فرقے بنانے کے اندر, وہ مراد ہے. تو مسلمانوں نے اپنی کتنی جماعتیں بنائیں. اللہ کی نظر میں دنیا میں دو جماعتیں ہیں. قیامت میں بھی یہی ہوگا. قیامت میں ساری دنیا کے اہل ایمان ایک قوم ہوں گے اور ساری دنیا کے اہل کفر ایک قوم ہوں گے. حدیث میں فرمایا گیا الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے وہ ایک جماعت ہے, چاہے وہ نصرانیت کے روپ میں ہو, یہودیت کے روپ میں ہو, یا ہندویت کے روپ میں ہو, یا کسی اور شکل میں ہو. الکفر ملت واحدہ, تو جیسے یوں کہا جائے گا کہ اسلام ایک جماعت ہے, کفر ایک جماعت ہے بس. اب کفر کے درمیان کتنے بھی گویا فرقے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے ہم کو دراصل سارے مسلمانوں کو ایک قوم سمجھنا چاہیے. ہم لوگوں نے عجیب تماشا کر رکھا ہے, جماعتیں بنا کرتی ہیں سہولت عمل کے واسطے. ہم نے کیا کیا, جماعتوں کی بنیاد پر ہی گویا ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ معلوم ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ کون سی جماعت کے, انہوں نے کہا فلانی جماعت کے. میں تو فلانی جماعت کا ہوں, لہذا میرا آپ سے کوئی تعلق. آج آپ کو پتا ہے کیا تماشا دیکھنے میں آ رہا ہے.
दीनी इज्तिमात, फलानी जमात का इज्तिमा है, अच्छा फलानी जमात का, तो मतलब हम उसमें जा नहीं सकते, ये फलानी जमात का इज्तिमा हो रहा लिहाजा हम नहीं जा सकते। इस्लाम का नाम भी है और आपस में मुसलमानों के अंदर ये तफरके भी हैं। इस्लाम एक ही तरीके का नाम है, दो तरीके इस्लाम के अंदर नहीं, इसलिए एक ही जमात है मुसलमानों की अल्लाह की नजर में। अब ये तो ऐसा ही है जैसे मैं एक मिसाल दिया करता हूं, जमातों की हकीकत इसके सिवा और कुछ नहीं। इस्लामिक फाउंडेशन, मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर, समझ आए? ये तो इदारे हैं सहूलत के वास्ते, इनके नाम अगर दो हैं सहूलत के वास्ते, लेकिन अगर इस्लामिक फाउंडेशन वाले ही हो समझें, अजी ये तो एमसीसी वाले हैं, इनका हमारे से क्या ताल्लुक, एमसीसी वाले ही हो सोचें इस्लामिक फाउंडेशन है हमारे से क्या ताल्लुक, गलत है। लेकिन जैसे नहीं है ऐसा, बल्कि दो इदारे हैं और दोनों अपने को एक ही तरीके पर समझते हैं और एक ही प्रोग्राम दोनों के सामने है, मेरी नजर में जमातों का फर्क इससे ज्यादा कोई हकीकत नहीं रखता। अब आप देखें हनफियत, शाफियत, हम्बलियत, मालिकियत, कितना बड़ा फर्क है। बाज मामलात के अंदर इतना बड़ा फर्क है कि एक मसला